دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، اور جس نے تمہارے نفع کے لیے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پھلوں کو نکالا تمہارے رزق کے لیے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع سے یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے نا۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا، کافروں کا ذکر کیا اور مومنوں کا ذکر کیا، اور ان میں سے ہر ایک کے خواص کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ فرمایا کہ مومنین جو ہے، مومنین نے قرآن مجید کی ہدایت سے نفع اٹھایا اور غیب پر ایمان لایا، نماز پڑھی اور راہ خدا میں خرچ کیا اور دنیا اور آخرت میں فلاح پائی، تو وہ مومن کیا ہوا؟ کامیاب ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے کہ کفار نے اپنے کفر پر اصرار کیا، ضد کی، ہٹ دھرمی اختیار کیا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے نا، تو آخرت کے لیے ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا کہ منافقین نے اپنے کفر کو مخفی رکھا، یعنی کفر کو چھپا کر کے رکھا، اور دکھاوے کی خاطر جب مسلمانوں کے درمیان جاتے تھے تو وہ انسان جو ہے نا اپنے ایمان کو ظاہر کرتے تھے، حالانکہ وہ مومن نہیں تھے۔ چنانچہ ایسے لوگ جو اپنے دل میں کفر رکھیں اور زبان پر کچھ اور رکھیں تو یقیناً جانیں یہ سب سے بدترین مخلوق ہوا کرتے ہیں۔ چلیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان تمام گروہوں کو، یعنی مومنین اور کافر اور منافقین، ان تینوں گروہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرمایا اور کہا اے لوگو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا، یا کافروں کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں یا کافروں کے بارے میں یا منافقوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا، سیدھے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے لوگو کہا ہے، اور اے لوگ میں مومنین بھی داخل ہوں گے، کافر بھی داخل ہوں گے اور منافقین بھی داخل ہوں گے، ہے نا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کا کفار اور منافقین، ان تینوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور جس نے تم سے پہلے والے کو پیدا کیا، شاید کہ تم اس امید پر کہ تم کیا ہو جاؤ؟ متقی بن جاؤ۔ اب یہاں دیکھیں مومنین، کفار اور منافقین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کرنے کو کہا ہے نا، یعنی اے مومنوں، اے کافروں، اے منافقوں، تو اپنے معبود کی یعنی اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو یہ مومن کی تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مومن ہے تو چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، لیکن کافر اور منافق یہ کس طریقے سے اپنے رب کی عبادت کریں گے؟ تو دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنین کو عبادت کرنے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ زیادہ عبادت کرے یا
ہمیشہ عبادت کرے اور عبادت پر کیا ہو ثابت قدم رہے، یعنی ہمیشہ کیا ہو عبادت کرتا رہے۔ اور رہی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کو جو حکم دیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، تو اس کا مقصد یہ، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے نفاق، یعنی جو انسان منافقت والی چال چلتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادت کرنے کو کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اپنے نفاق کو ترک کر دے، ہے نا، اور اخلاص سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اور رہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں کہا کہ کافر اپنے رب کی عبادت کرو، تو اس کا معنی کیا ہے؟ تو اس حکم کا معنی یہ ہے کہ دیکھیں، معنی یہ ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد جو ہے نا عبادت کو شروع کرے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ اگر انسان ویسے ہی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ انسان پہلے ایمان نہ لائے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان جو ہے نا ایک بنیاد کی طرح ہے نا، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ جو ہے نا ایک بنیاد پر بنائی گئی عمارت کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جس طریقے سے اگر بنیاد، گھر پر بنیاد نہ ڈالی جائے تو انسان ڈائریکٹ اگر عمارت کو بنانا چاہے گا تو وہ نہیں بن سکتا ہے، اگر بن بھی جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ڈھا جائے گا، اس میں مضبوطی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان لانے کو کہا ہے کہ اے کافرو، سب سے پہلے تم ایمان لاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو، رسول کی رسالت کا اقرار کرو اور شریعت کی باتوں پر عمل کرو، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ بات پر عمل کر لیتے ہو تب تم اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اگر کرو گے تو تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر تم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بغیر ایمان کا کرو گے تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ قابل قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرنا ہوگا۔ اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے تو ہم لاکھ کچھ کر لینا تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا عقیدہ نہ رہنے کی وجہ سے تمام عبادتیں کیا ہو جائے گی؟ برباد ہو جائے گی، رائگاں ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہا۔ آپ کو معلوم ہوگا یا معلوم نہیں ہوگا، عربی زبان میں جو ہے نا یا کا استعمال دور کے لیے ہوتا ہے، یعنی دور جو انسان ہوتا ہے نا اس کے لیے یا کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور قریب کے لیے جو ہے نا حرف ندا، پکارنے کے لیے ای کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک؟ لیکن کبھی کبھی جو ہے نا قریب کے معنی کو ادا کرنے کے لیے جو ہے نا پھر بھی یا کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہا، اے لوگو۔ اب دیکھیں آپ، ظاہر سی بات ہے قرینہ اگر موجود ہو، ہے نا، تو پھر جو ہے نا قریب کے معنی کے لیے بعید کا لفظ استعمال کر سکتا ہے انسان، کوئی دقت نہیں ہے نا۔ لیکن اگر آپ جو ہے نا ڈائریکٹ، مثال کے طور پر آپ ہمارے سامنے کچھ کیے، ٹھیک ہے نا، لیکن بعد میں ہم سے پوچھا گیا تو ہم دیکھنے کے باوجود ہم کیا کر دیں؟ نہیں مجھے نہیں معلوم، حالانکہ ہم دیکھیں اس چیز کو، وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو آپ سے دشمنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس قرینہ پائے جانے کی وجہ سے ہم کیا کیے؟ ہم اس بات کو اگنور کر دیے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب قرینہ پائے جائے نا تو پھر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دور کے لیے یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے پکارنے کے لیے، اور نزدیک کے لیے ای کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی استعمال کر لیا جاتا ہے ای کی جگہ یا کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے جو ہے نا، بندوں کی نسل کی جانوں سے بھی زیادہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے انسانوں کے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس کیوں فرمایا؟ تو دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس یعنی دور کا لفظ جو استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے ان کی شہ رگ سے قریب تو ہے نا، اس سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس سے اس لیے فرمایا کہ تمام لوگ اپنی غفلت اور اپنے امکان اور حدوث کی وجہ سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بعید ہے نا، اپنی غفلت، یعنی اللہ انسان اس قدر غفلت برتتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے شہ رگ سے قریب نہیں ہے۔ اگر انسان کو یقین ہے لیکن پھر بھی اگر غفلت یہ ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ انسان جو ہے نا
کبھی بھی جو ہے نا وہ غلط چیزوں کی طرف نہیں جائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی جانوں کی، انسان کی شہرگ سے بھی کیا ہے، زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اس سورہ پر اعتراض ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورہ پاک کیا ہے، مدنی سورہ، یعنی مدینہ پاک میں سورہ پاک کا نزول ہوا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس صورت میں یا ایھا الناس ہو وہ مکی سورہ ہوتا ہے، جس سورہ میں یا ایھا الناس وہ مکی سورہ ہوتا ہے، اور جس صورت میں یا ایھا الذین آمنوا ہو وہ کیا ہوتا ہے، مدنی سورہ ہوتا ہے نا۔ اور آپ نے یہ کہا کہ یہ سورہ بقرہ کیا ہے، یہ مدنی سورہ ہے، تو جب یہ سورہ پاک مدنی سورہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس کیوں فرمایا؟ کیونکہ یا ایھا الناس جو ہے نا یہ مکی سورہ میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اس سورہ میں یہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا نا کہ جہاں پر صرف اور جہاں پر یا ایھا الناس ہو وہ مکی سورہ ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ جس سورہ میں صرف اور صرف یا ایھا الناس ہو تو وہ مکی سورہ ہوتا ہے، اور جس سورہ میں صرف اور صرف یا ایھا الذین آمنوا ہو وہ سورہ مدنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جس سورہ میں دونوں ہو وہ کیا ہوتا ہے، مدنی سورہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سورہ پاک یعنی سورہ بقرہ میں ایک جگہ یا ایھا الناس ہے، ٹھیک ہے نا، اور کئیوں جگہ جو ہے نا یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے، لیکن یہ اس بات کو مستلزم نہیں کہ جہاں پر دونوں آیت دونوں ہو، یعنی یا ایھا الناس بھی ہو یا ایھا الذین آمنوا ہو، یہ کیا ہو، مکی ہو، یہ تو نہیں کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، سیدھے انہوں نے یہ کہا جہاں پر یا ایھا الناس یا ایھا الذین وہ مکی یا مدنی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس سورہ میں صرف اور صرف یا ایھا الناس وہ مکی ہے، اور جس میں صرف اور صرف یا ایھا الذین آمنوا وہ مدنی سورہ ہے، اور جس میں دونوں ہوں وہ کیا ہے، مدنی سورہ ہے۔ لہذا آپ کا اعتراض کرنا صحیح نہیں۔ دوسرا یہ کہ ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جس سورہ پاک میں منافقین کا ذکر ہے وہ سورت کیا ہے، مدنی ہے، اور اس سورہ میں منافقین کا ذکر ہے، لہذا یہ سورہ کیا ہوا، مدنی سورہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والے کو پیدا کیا۔ یہاں پر دیکھیں اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمام انسانوں کو اس بات کی تسلیم ہے، کفار و مشرکین اور منافقین کو اس بات کی بھی یقین ہے، اس کا اعتراف ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جیسا کہ سورہ زخرف میں آیت نمبر 87 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَكُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، ہے نا، اور اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ تو پتہ کیا چلا کہ کفار اور منافقین ان تمام لوگوں کو بھی یہ تسلیم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا کیا ہے، پیدا کرنے والا، اور یقیناً جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خالق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے میں کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھیں اگر انسان تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارے سامنے جو ہے نا انسان کا مرنا بھی ہے، انسان کا جینا بھی ہے، انسان کی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا اونچ نیچ دائیں بائیں اوپر نیچے سب انسان کا ہمارے سامنے ہے، تو چنانچہ انسان کا مرنا بھی ہے جینا بھی ہے، اونچائی بھی ہے نچائی بھی ہے نا، لہٰذا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خالق ہونے میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے خالق ہونے کے ساتھ انسان نہیں ہے، انسان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسان کا ہمارے سامنے، انسان کا جینا مرنا ہمارے سامنے۔ دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے میں زمین آسمان، یہ پیڑ پودے، یہ ہوا زمین آسمان بارش، یہ کوئی بھی چیز کیا ہو شامل نہیں ہو سکتا، اس لیے شامل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا میں 30ویں پارے میں بتایا تھا
قیامت کی کچھ نشانیوں کو ذکر کیا تھا کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے نا تو پھر یہ پہاڑ، یہ زمین، آسمان یہ ریزہ ریزہ ہو کر کے بکھیرتے ہوئے نظر آئیں گے، ہے نا۔ تو چنانچہ ہم نے اس کے بارے میں بھی پڑھا کہ یہ جو ہے نا حادث ہے، ایک نہ ایک دن یہ ختم ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے جو چیز ایک دن ختم ہو جائے وہ کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے، پیدا کرنے کے ساتھ، پیدا کرنے والے ہونے کے ساتھ جو ہے نا کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ آسمان ہو سکتا ہے، نہ زمین ہو سکتا ہے، نہ پیڑ ہو سکتا ہے، نہ پودا ہو سکتا ہے، نہ جانور ہو سکتا ہے، کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہر چیز کو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور جو چیز کو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ جب یہ چیز ثابت ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے یہ معلوم چل گیا کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ ستارے، یہ سمندر، یہ ہوا، یہ بارش، جتنی ساری چیزیں ہیں ایک جو ہے نا مستحکم قادر جو ہے نا یہ مستحکم نظام کے تحت چل رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو مستحکم نظام کو چلانے والا وہی تو میرا خدا ہے، لہذا ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خالق ہونے میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کچھ لوگ اعتراض یہ کر سکتے کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے کے ساتھ انسان شریک نہیں ہو سکتا، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میں کہہ سکتا ہوں، کیسے نہیں کر سکتا ہوں؟ آپ غور کریں، آپ اگر یہ کہیں کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے بھی خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ہے نا، تو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو ہے نا جو فرعون نے اپنی ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا نا تو وہ پیدا کرنے کا دعویٰ کیا تھا، ٹھیک ہے نا، پوری کائنات کے بارے میں دعویٰ نہیں کیا تھا۔ وہ صرف اور صرف جو ہے نا لوگوں کے پالنے کا دعویٰ کیا تھا کہ میں لوگوں کو پالنے والا ہوں۔ غور کریں گے فرعون نے اپنے ربوبیت کا اظہار کیا تھا، یعنی ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، اسی وجہ سے ربون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا ہوتا ہے نا، پالنے والا کہا ہے نا، لیکن پوری کائنات کو بنانے والا جو ہوتا ہے وہی خدا ہوتا ہے، اور فرعون نے اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا، لہٰذا جتنے بھی لوگ جو ہے نا یہ خدا ہونے کا دعویٰ کیا نا وہ جو ہے نا اپنے ربوبیت کا دعویٰ کیا کہ میں جلانے والا ہوں اور میں مارنے والا ہوں، بس اتنا دعویٰ کیا، پوری چیزوں کو پیدا کرنے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ہاں اگر پیدا کرنے کا دعویٰ کیا ہوتا تو سمجھ میں بات آتی کچھ، پھر اس کا جواب بنتا ہے نا، لیکن کسی نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، ہاں ربوبیت کا دعویٰ کیا کہ میں پالنے والا ہوں، لیکن خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس لیے دعویٰ نہیں کیا کہ ہر انسان یہ جانتا ہے نا، ہر انسان کو معلوم ہے کہ پیدا کرنے والا صرف اور صرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، انسان نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان اس لیے نہیں ہو سکتا کہ انسان کہ ہمارے سامنے مرتا بھی ہے، جیتا بھی ہے، ہمارے سامنے انسان جو ہے نا اونچائی کی منزل پر بھی جاتا ہے اور نیچے بھی آ جاتا ہے، لہذا ایسے لوگ جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ یہ ساری کائنات بغیر کسی بنانے والے کی از خود تو بن نہیں گیا ہے نا، از خود بن نہیں گئی، تو یہ بات بالکل بداہت کے خلاف ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ایک مٹی کا جو تیل ہے نا، ایک مٹی کا وہ ڈبیا جس کو بولتے ہیں نا مٹی کا تیل، ایک چراغ کے بغیر روشن جب نہیں ہو سکتا تو ظاہر سی بات ہے پوری کائنات کو بنانے والا، پوری کائنات وجود میں کیسے ہو سکتی ہے بغیر کسی کے بنانے کے ہے نا۔ جب ایک ڈبیا کو ہم بغیر چراغ سے جلا نہیں سکتے تو پوری کائنات کو بغیر خدا کے وجود کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پتہ کیا چلا کہ ایک ذات ہے جو پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہی ذات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیکھیے ایک میں بہت ہی اہم بات میں بتاؤں، شیطان انسان کے اندر وسوسہ ڈال سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، شیطان جو ہے نا انسان کے ساتھ وسوسہ ڈال سکتا ہے، وہ اس طریقے سے ڈال سکتا ہے، شیطان یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہم کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ
ٹھیک ہے نا؟ تو شیطان یہ بھی کر سکتا ہے، جب ہم کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ مثال کے طور پر یہ گلاس ہے، اس گلاس کو بنانے والا کوئی اور ہوگا، پھر اس کو بنانے والا کوئی اور ہوگا، پھر میٹیریل کو بنانے والا کوئی اور ہوگا، پھر وہ درخت کی شکل میں جائے گا، مٹی اور پانی کی شکل میں جائے گا، اس کو بھی بنانے والا کوئی اور ہوگا، پھر اس کو بھی بنانے والا کوئی اور ہوگا۔ تو شیطان کہتے رہے کہ ٹھیک ہے، اس کو بنانے والا کوئی اور، اس کو بنانے والا کوئی اور، اس کو بنانے والا کوئی اور۔ یہ کہتے کہتے اگر شیطان آپ کے اندر یہ وسوسہ ڈال دے کہ جب ہر چیز کا بنانے والے کے اوپر ایک بنانے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بنانے والا ہے اس کے اوپر بھی تو بنانے والا ہونا چاہیے، تو جب شیطان یہ وسوسہ ڈالے نا تو آپ کہہ دے کہ جب یہ طریقہ ہے کہ ایک کے بنانے والے کے اوپر ایک بنانے والا ہے، ایک بنانے والے کے اوپر ایک بنانے والا ہے، ایک چیز کے اوپر ایک چیز ہے، تو یہ انتہا جو ہے نا، یہ جو سلسلہ ایک ایسی جگہ پر جا کر کے رکے گا کہ جس کو بنانے والا کوئی اور نہیں ہوگا، وہی ہمارا خدا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پر یہ ہے، دیکھیے یہاں پر یہ ہے، یہ انگلی، یہ ایک انگلی کو بنانے والا دوسرا انگلی ہے، دوسرا انگلی کو بنانے والا تیسرا انگلی، مثال کے طور پر تیسرا کو چوتھا، چوتھا کو پانچواں، پانچواں کو چھٹا، یہ ہے نا؟ تو ظاہر سی بات ہے ایک کو پیدا کرنے والا ایک کو پیدا کرنے والا ایک کے اوپر ایک خدا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کوئی ایک ایسی جگہ تو ہوگی انت میں جا کر کے جس کے بعد کوئی خدا نہیں ہوگا۔ ہم شیطان اگر ہم کو وسوسہ ڈالے تو ہم یہی کہہ دیں کہ جس کے بعد کوئی بنانے والا نہ ہو، جس کو کوئی بنانے والا نہ ہو، وہی ہمارا کیا ہے؟ خدا ہے۔ اور سب سے اچھا سیدھے کہہ دے، جب شیطان اگر وسوسہ ڈالے تو ہم جو ہے نا بغیر کسی غور و فکر کے ڈائریکٹ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھے، اور ڈائریکٹ کہے کہ تم شیطان ہو، بس ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا خدا ایک ہے، جس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، وہ ایک ایسی ذات ہے جنہوں نے پوری کائنات کو بنایا۔ ٹھیک ہے، چلیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، اس امید سے کہ تم کیا ہو جائے؟ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہاں پر دیکھیے اردو میں اس کا معنی شاید کہ کیا جاتا ہے، یعنی لعلہ کا معنی شاید کہ کیا جاتا ہے، اور عربی میں جو ہے نا لعلہ کا معنی امید کے لیے آتا ہے، اور یہ اس شخص کے کلام میں مقصود ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ لعلکم تتقون، شاید کہ اس امید سے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حالانکہ لعلہ کا استعمال اس شخص کے کلام میں متصور ہوتا ہے جس کو مستقبل کا علم نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے ہم یہ کہیں کہ امید ہے کہ آپ یہ کر لیں گے، تو مستقبل کر لیں گے یا نہ کر لیں گے اس کے بارے میں ہم کو علم نہیں ہے، لیکن ہم ایک اندازہ لگا رہے ہیں نا، ایک اندازہ لگا رہے ہیں نا کہ اللہ ایک اندازہ جو لگا رہے ہیں، ایک اندازہ کہ امید ہے کہ آپ یہ کر لیں گے، اس میں بھی ڈاؤٹ ہے، امید ہے نا، تو ہم کو تو مستقبل کا علم نہیں ہے، تو امید کا لفظ اس انسان کے کلام میں لایا جاتا ہے جس کو مستقبل کا علم نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مستقبل کا علم ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، اس امید سے کہ تم متقی ہو جائے، تو اس کے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مستقبل کا علم نہیں ہے نا؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو مستقبل کا علم ہے، لیکن جب لعلہ کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے نا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم یہ امید رکھو کہ عبادت کرنے سے تم متقی بن جاؤ گے، ہے نا؟ لعلکم تتقون، شاید کہ امید کہ تم متقی بن جاؤ گے، یہ معنی نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ تم امید رکھو کا لفظ استعمال ہے۔ اللہ کے لیے جب امید کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہونا، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ امید رکھو اے انسان کہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ پرہیزگار بن جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مستقبل کا علم ہے، لہٰذا اگر یہ تمام چیز کو کرو گے تو تم پرہیزگار بن جاؤ گے، جو مومنوں کی 5 صفات سورہ بقرہ میں شروع ہی میں جو بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب یہاں دیکھیں تقوی کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون کا لفظ ارشاد فرمایا۔ دیکھیں تقوی اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ عبادت سے اصل مقصود جو ہے نا، یہ تقوی کا حصول ہوتا ہے، تقوی حاصل کرنا یہی عبادت کا کیا ہوتا ہے؟ اصل مقصود ہوتا ہے،
اور یہ کہ انسان کو اپنی عبادت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، بلکہ مکمل عبادت کرنے کے بعد بھی یہ یقین نہ کرے کہ وہ متقی ہو گیا، ورنہ جہاں یقین ہو گیا کہ آپ متقی بن گئے تو پھر کیا ہوگا، پھر آپ کی عبادت میں کمی ہونے لگے گی، ہے نا۔ بلکہ یہ امید رکھو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راستہ بتا دیا ہے، اگر اس راستہ پر ہم چل لیں گے تو پھر یہ امید رکھیں گے کہ ہم کیا ہو جائیں گے، متقی بن جائیں گے۔ اچھا، تقوی کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے الگ ہو جائے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو چھوڑ کر کے غاروں میں بیٹھ جا کر جنگل میں چلے جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان لوگوں کے درمیان رہنے کے باوجود تمام فرائض کو، تمام حقوق کو، تمام ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے نا۔ آئے دیکھیے آپ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کو بھی نہیں معلوم کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جو ہے نا ہرگز نجات نہ دے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کا عمل آپ کو بھی نجات نہیں دے گا؟ میرے آقا نے فرمایا، مجھ کو بھی نہیں، ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا، لیکن تم نیک اعمال میں کوشش جاری رکھو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ دیکھیے، اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے نا۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام راستے کو بتا دیا، کریں گے تو اس کا اللہ اجر دے گا، ہے نا، نہیں کریں گے تو اگر گناہ مرتب ہوتا ہے تو گناہ مرتب ہوگا۔ تو اہل سنت کا مذہب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ہے نا کوئی چیز واجب نہیں، بلکہ یہ تمام جہان اس کی ملک ہے، اور دنیا اور آخرت کیا ہے، اس کی سلطنت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نیکوکاروں کو اور صالحین کو اگر عذاب دے اور جہنم میں داخل کرے تو یہ اس کا عین عدل ہوگا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کو اور صالحین کو اگر اللہ عذاب دیتا ہے نا تو یہ اس کا عین عدل ہوگا، اور اگر وہ ان پر کرم فرما دے، یعنی صالحین اور نیکوکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہ دے، جنت عطا کر دے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ کافر کو بھی چاہے تو جنت میں داخل کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو انسان اللہ کی وحدانیت کے ساتھ وحدانیت کا انکار کرے، رسول کی رسالت کا اگر انسان انکار کرے نا تو پھر وہ انسان کیا ہوگا، جہنم میں جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ انکار کرے، بدتمیزی کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرے تو وہ انسان کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ کیا ہوگا، جہنم میں جائے گا، اور ہمیشہ وہ انسان کیا ہوگا، جہنم میں رہے گا۔ چنانچہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ کیا ہو جائے گا، وعدہ ختم ہو جائے گا۔ ہاں اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے وعدہ کر چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا تخلف المیعاد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ اچھا، اس خیال میں کبھی بھی نہیں رہنی چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو جنت کا وعدہ فرما دیا ہے تو بہرحال مومن کیا ہوگا، جنتی ہوگا۔ تو یہ خوش فہمی میں کبھی نہ رہے، اس وجہ سے کہ عذاب سے بے خوف نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ کیا پتہ انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو یا ایمان پر خاتمہ نہ ہو،
انسان کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے۔ حالانکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایمان جو ہے نا مرتے وقت تک اگر ایمان آپ کا سلامت ہے تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ اگر مرنے کے وقت تک پوری زندگی آپ عبادت کریں ہے نا، ایمان پر رہے، لیکن آخر آپ کا ایمان ختم ہو جائے اور آپ انتقال کر جائے تو پھر آپ کی پوری زندگی کا کام جو ہے نا پھر بیکار ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ چلیے، ہاں کیا پتہ انسان کو کا خاتمہ ایمان پر ہو یا نہ ہو۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ اگر خاتمہ ایمان پر بھی ہو جائے تو کیا پتہ کہ ابتدائی مرحلہ میں نجات انسان کو ملے یا نہ ملے۔ ممکن ہے کہ انسان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، پھر گناہوں سے جب اس کے گناہوں کا عذاب دے دیا جائے گا تو پھر جنت میں نکال دیا جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونی چاہیے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو عمارت بنایا۔ اب دیکھیے، جب زمین کو بچھونا بنایا اس کا مطلب یہ کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا، اور زمین کے بچھانے کے بعد جو ہے نا انسان کو رہنے کی سہولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا۔ اب زمین کے اوپر انسان رہنے کے لیے مکان بھی بناتا ہے، سوتا بھی ہے نا، تو گویا کہ مکان کو زمین پر بچھاتا ہے، گویا کہ انسان زمین پر جو ہے نا سوتا ہے تو گویا کہ وہ بچھاتا ہے انسان اپنے جسم کو۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمین کو بچھونا کے لیے انسان کو بنایا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ انسان کی آرائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا ہے۔ والسماء بناء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنایا ہے۔ آسمان کو اللہ نے چھت بنایا۔ یہ قدرت کی نشانی کو دیکھیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آسمان کی چھت جو ہے نا، اسی پر اگر انسان غور و فکر کرے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں جان جائے گا۔ اس لیے کہ دیکھیے، یہ دنیا کی چھت ہم دیکھتے ہیں نا تو اس میں کہیں اونچا رہتا ہے، کہیں ٹیڑھا رہتا ہے، کہیں اونچا کہیں ٹیڑھا رہتا ہے، لیکن اور اس دنیا کے چھت میں کئی پیلر لگے ہوتے ہیں، بغیر پیلر کے کوئی چھت بنتا نہیں ہے۔ لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو آسمان کو بصورت چھت جو بنایا ہے نا، اس چھت میں کہیں بھی پیلر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس چھت میں جو ہے نا کبھی بھی اونچ نیچ آسمان میں کہیں نظر نہیں آئے گا، سب کے سب ایکول ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اب یہاں دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا۔ حالانکہ دیکھیں زمین کے نیچے کیا ہے؟ پانی ہے۔ پانی کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مٹی کے اوپر رہے، مٹی کے اوپر رہے، مٹی کے نیچے نہ رہے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے پانی ہے تو پانی اوپر نہ رہے گا، مٹی نہ نیچے ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین کے بعض حصوں کو پانی سے الگ کر دیا ہے۔ یہ قدرت کو دیکھیں، اللہ کی قدرت دیکھیں۔ اور زمین کو سختی اور نرمی کے درمیان متوسط رکھا ہے، یعنی زمین کہیں نرم ہوتا ہے، کہیں سخت ہوتا ہے، کہیں نرم ہوتا ہے، کہیں سخت ہوتا ہے، کہیں دونوں ہوتا ہے، نرم بھی ہوتا ہے، سخت بھی ہوتا ہے نا، تاکہ وہ فرش کی طرح ہو جائے اور لوگوں کا اس پر اٹھنا بیٹھنا آرام کرنا سب کے سب کیا ہو جائے؟ ممکن ہو جائے۔ اچھا، آسمان کے بارے میں کیا ہے؟ اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں، لیکن سائنسدان ابھی تک چاند تک پہنچے۔ معلوم ہے نا، جمعہ کے دن یہ ہندوستانی اسرو نے ہندوستان کی اسرو ایک ٹیم ہے، اس ٹیم نے تیسری مرتبہ جو ہے نا اپنے ویمان کو جو ہے نا چندرمان پر بھیجا، چندریان پر بھیجا، چاند پر بھیجا تیسری مرتبہ۔ اسی جمعہ کو 2:00 پر یہ آسمان پر روانہ ہوا ہے نا۔ تو دیکھیں چاند زمین سے کتنے 2.25 لاکھ میل کیا ہے؟ دور ہے۔ آسمان تو چاند اور سورج اور سیاروں سے بھی کافی دور ہے۔ یہ چندریان پر انسان جو جاتا ہے نا، تو یہاں سے جب آسمان یہ کیا نام ہے، چاند جو ہے نا زمین سے 2.25 لاکھ میل کی کلومیٹر ہے نا، اور آسمان وہاں سے نہ جانے کتنے لاکھ جو ہے نا میل کلومیٹر کی دوری پر ہے نا، کتنے لاکھ میل کی دور پر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب تک انسان جو گیا وہ چاند تک گیا، چاند سے آگے نہ بڑھ سکا، ہے نا۔ قدیم یونانی فلسفیوں کا یہ خیال تھا کہ چاند پہلے آسمان سے ملا ہوا ہے، آسمان پر ٹکا ہوا ہے نا، لیکن تحقیق اور مشاہدے سے یہ یونانی فلسفی کا بھی قول کیا ہو گیا؟ یہ باطل ہو گیا کہ چندرما الگ چیز ہے،
چاند جہاں سے نکلتا ہے وہ الگ چیز ہے، اور آسمان کیا الگ چیز ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا اور اس سے پھل کو نازل کیا تمہارے رزق کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھل اور زمین سے پیدا ہونے والی تمام غذائی جنسیں جو ہے نا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی مشیت سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تب جا کر کے وہ کیا ہوتا ہے، پھل نکلتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پانی نہ برسائے تو پھر کیا ہوگا، یہ زمین جو ہے نا دانے نہیں انگلیں گی۔ گویا کہ یہ جس طرح جو ہے نا، گویا کہ مٹی جو ہے نا، یہ مٹی یہ قوت قابلہ ہے، اور پانی جو ہے نا یہ قوت فاعلہ ہے۔ جس طریقے سے یہ انسان کا نطفہ یہ قوت کیا ہوتا ہے، فاعلہ ہوتا ہے۔ انسان کا نطفہ جس کو اسپرم بولتے ہیں، انسان کا نطفہ کیا ہوتا ہے، قوت فاعلہ ہوتا ہے نا، اور قوت قابلہ کیا ہوتا ہے، عورت کی جسم کا وہ حصہ جہاں مرد کا جو ہے نا شرمگاہ پہنچتا ہے، یہ قوت کیا ہوتا ہے، قابلہ ہوتا ہے، قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ تو جب تک کہ وہ قوت فاعلہ یعنی انسان کا اسپرم جب تک کہ عورت کی اس جگہ پر نہ پہنچے، جب تک کہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو ہے نا بچے کی صورت نہیں بنا پاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے نہیں بنا پاتا ہے کہ کیونکہ بچے عورت کے پیٹ میں جو بچہ جو بنتا ہے نا، وہ جو ہے نا ان دونوں کے ملنے کی وجہ سے ہوتا ہے نا، یعنی جو جگہ ہے وہاں پر انسان کا اسپرم جب تک نہیں پہنچے گا، جب تک کہ وہ بچے کی صورت اختیار نہیں کرے گا۔ ہاں انسان کا اسپرم اس جگہ اگر پہنچ جائے تو پھر کیا ہوگا، وہ انسان کی صورت بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ٹھیک ہے نا، یہ زمین اور پانی یہ کیا ہے، یہ جو ہے نا پانی یہ نطفے کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا، اور زمین یہ عورت کے جسم کا وہ حصہ جہاں پر اس چیز کا پہنچنا ضروری ہوتا ہے، تو زمین اس طریقے سے ہے۔ تو جب یہ پانی زمین سے ملتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، جب یہ پانی زمین پر اثر ڈالتی ہے اپنا، تب جا کر کے وہ کیا ہوتا ہے، زمین میں درخت اور پودے وغیرہ کیا ہوتے ہیں، بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور زمین دانہ اگلنا شروع کر دیتی ہے۔ گویا کہ پانی اور مٹی کے ملنے کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، یہ زمین اپنے دانہ کو اگاتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے دیکھیں۔ اچھا، علامہ بیضاوی نے لکھا کہ اس آیت کا باطنی معنی یہ ہے کہ اس آیت میں انسان کے بدن کو زمین سے تشبیہ دی گئی، انسان کے بدن کو زمین سے تشبیہ دی گئی ہے نا، اور روح کو آسمان سے تشبیہ دی گئی، اور عقل کو پانی سے تشبیہ دی گئی۔ یہ علامہ بیضاوی نے کہا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، ہے نا، تو تم جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جان بوجھ کر کے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں تم جان رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جانتے ہوئے، یہاں پر اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب تمہارے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اس کا معنی یہ ہے کہ جب تمہارے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمتیں ثابت ہو چکی ہے، اور تمہارے علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت آ چکی ہے، تو پھر علم کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تم شریک نہ بناؤ، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب انسان غور و فکر اگر کر لینا تو پھر انسان کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 40 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، یعنی اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تم پر موت طاری کرے گا، پھر تم کو دوبارہ زندہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے، ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے ایسا؟ اچھا، متکلمین نے یہ کہا، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر کس طریقے سے متکلمین نے استدلال پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ہونے پر متکلمین نے برہان تمتع کیا ہے میں بتاؤں گا آگے، برہان تمتع سے استدلال کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے
اگر مان لیتے ہیں سپوز ڈیٹ 2 خدا ہو، مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اگر 2 خدا فرض کر لیے جائے تو ان میں سے ایک خدا یہ کہے گا اے زید تو چل، اور ایک خدا یہ کہے گا کہ اے زید تو چل مت رک، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر سی بات ہے ایک خدا یہ کہہ رہا ہے کہ زید تو چل، اور ایک خدا یہ کہہ رہا ہے کہ زید تو رک، ظاہر سی بات ہے اختلاف پیدا ہوگا، اور جہاں اختلاف پیدا ہوگا وہاں جھگڑا ہونا فکس ہے، لہٰذا پتہ کیا چلا کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ٹھیک ہے؟ چلیے اس کے علاوہ یہ کہ اس لیے کہ مان لیتے ہیں، اب کہیں گے اگر مان بھی لیا جائے کہ آپ کہیں گے مولانا صاحب اگر 2 خدا کو مان بھی لیا جائے نا تو ایک خدا دوسرے خدا کی بات مان لے گا اور کام چلا لے گا۔ مان لیتے ہیں کہ ایک کہہ رہا ہے کہ زید تو رک، ایک کہہ رہا ہے زید تو جا، تو جو جا کہہ رہا ہے تو دوسرا خدا مان لے گا کہ چلو ٹھیک ہے رکنے کے لیے تو کہا تھا، چلو تم چلے جاؤ۔ اگر مان بھی لیا جائے تو دیکھیے ظاہر سی بات ہے ماننے والا کون ہوتا ہے؟ خادم ہوتا ہے، ماننے والا، حکم کو ماننے والا کون ہوتا ہے؟ خادم ہوتا ہے۔ گویا کہ ایک خدا نے دوسرے خدا کی بات مانی تو ظاہر سی بات ہے وہ خادم ہوا اور یہ مخدوم ہوا، ہے نا؟ اس کی بات کو ماننے والا ہوا تو ظاہر سی بات ہے اس کی بات کو ماننے والا ہوا تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک معاملے میں نیچا نہ ہو گیا، وہ برابری نہیں رہا، جب برابری نہیں رہا تو وہ خدا کہاں سے ہوا؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ ٹھیک ہے نا وہ خدا کہاں سے رہا؟ دیکھیں منطقیوں نے ایک دلیل یہ بھی دی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے کہ دیکھیے ہر کثرت جو ہے نا وحدت کے تابع ہوا کرتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ دیکھیے آپ کے کمپنی ہے، مان لیتے ہیں آپ کے کمپنی میں بہت سارے ورکرز ہیں، بہت سارے کام کرنے والے ہیں، لیکن اس ورکرز کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ مینیجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس تو ظاہر سی بات ہے ورکر کتنے ہوئے؟ بہت زیادہ ہوئے، تو یہی بہت زیادہ یہ کیا کہلاتا ہے؟ کثرت کہلاتا ہے۔ تو ہر کثرت یہ وحدت کے تابع ہوتا ہے، تو اس تمام ورکر ہے اس کو سنبھالنے والا کون ہے؟ ایک ڈائریکٹر ہے، مینیجر ہے، اور یہ مینیجر کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے 20 کو اگر ورکرس ہے تو اس کو سنبھالنے والا ایک مینیجر ہوا، پھر 20 کو سنبھالنے والا ایک مینیجر ہوا، پھر 20 کو سنبھالنے والا ایک مینیجر ہوا، تو کئی مینیجر ہو گئے نا۔ اب یہاں پر دیکھا جائے تو 20 ورکر ہے تو یہ وہ کثرت ہوا، اس کثرت کے اوپر کیا ہوا؟ ایک انسان ہوا جو مینیجر ہوا۔ اب تمام جگہ کے مینیجر کو ملا لیا جائے تو یہ مینیجر زیادہ ہو جائیں گے، جب مینیجر زیادہ ہو جائیں گے تو اس کے اوپر ایک ہوگا، وہی کیا کہلائے گا؟ ڈائریکٹر ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ تو ہر کثرت وحدت کے تابع ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر بہت سارا خدا مان بھی لیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کثرت ہوگا، کثرت کے اوپر بھی تو ایک ہوگا، کثرت کے اوپر بھی تو ایک وحدت ہوگا جو کثرت وحدت کے تابع ہوا کرتی ہے۔ اگر نہ بنایا جائے، مان لیتے ہیں کہ اگر مینیجر کا نہ رکھا جائے، ڈائریکٹر کو نہ رکھا جائے تو آپ ہی بتائیے کوئی کام صحیح معنوں میں ہوگا؟ معلوم چلا ورکر کو 1 گھنٹہ میں جو کام کرنی چاہیے وہ 10 گھنٹہ میں کرے گا، ورکر یہ کہے کہ نہیں ہم یہ کریں گے، دوسرا ورکر کہے گا نہیں ہم وہ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر سی بات ہے جب دنیاوی معاملات میں یہ ہے کہ ہر کثرت کے اوپر ایک تابع ہوتا ہے، ہر بہت سارے چیزوں کو سنبھالنے والا ایک آدمی ہوتا ہے، پھر ان آدمیوں کو ملا کر کے ایک آدمی اس کے اوپر ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ملک میں بہت سارے CM ہیں نا بھائی، CM بہت سارے ہیں نا، چیف منسٹر، اس چیف منسٹر کے اوپر بھی کیا ہے؟ ایک پرائم منسٹر ہے۔ اس لیے کہ اگر چیف منسٹر کے اوپر اگر پرائم منسٹر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ہر چیف منسٹر اپنے جو ہے نا اسٹیٹ میں کیا کرے گا؟ کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، تو ان تمام کو سنبھالنے والا کیا ہوتا ہے؟ ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا، پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے ہوتا تو پھر کیا ہو جاتا؟ پھر یہ قول باطل ہو جاتا۔ تو یہ لازم آیا کہ تمام کائنات کو سنبھالنے والا ایک تنہا ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تنہا اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔
آگے دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان کنتم فی، اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں شک میں ہو کہ جو ہم نے اپنے بندوں پر نازل کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مقدس کو نازل کیا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شک میں ہو اس بات کو لے کر کے کہ ہم نے اپنے بندوں پر جو نازل کیا، اس بات کو لے کر کے تم شک میں ہو تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو چلو اس کے مثل ایک سورہ لے کر کے آؤ، تب جانیں گے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو، اللہ کے سوا جتنے بھی تمہارے فالوورز ہیں تمام حمایتوں کو بلا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں پر دیکھیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب ہو کر کے اپنے خالق ہے نا اور اپنے وحدہ لا شریک ہونے پر دلیل قائم کی تھی۔ اب اس دلیل پر قائم کی ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کلام کو اس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور اس میں آپ کی رسالت، ابھی کلاس کا ٹائم ہے، ابھی شروع ہوا ہے نا، اور اس کے باوجود وہ قرآن مجید کی کسی چھوٹی صورت کی مثال لانے سے بھی عاجز رہے۔ تو جو جن کفار کو یہ شک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس میں شک اگر ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، اگر تم کو شک ہو تو پھر کیا، تم اپنے حمایتوں کو بلا لو اگر تم اپنے وعدوں میں سچا ہو، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی صورتوں میں قرآن مجید کی نظیر لانے کا چیلنج کیا تھا۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی صورتوں میں، یعنی مکہ شریف میں جو سورہ پاک نازل ہوا نا، ان سورہ میں میوٹ کر دیجئے، اس صورت میں مکی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی نظیر لانے کا، اس کے مثل لانے کا چیلنج کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نا، سورہ اسراء کی آیت نمبر 88 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اگر تمام انسان اور جن اس قرآن کے مثل کو لانے کے لیے جمع ہو جائیں تو وہ بھی اس کی مثل، قرآن مقدس کی مثل جو ہے نا لا نہیں سکتے ہیں، خواہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرے تو پھر بھی جو ہے نا قرآن مجید کی مثل وہ نہیں لا سکتے ہیں۔ جب یہ کفار مشرکین پورے قرآن کے مثل جو ہے نا لانے سے عاجز رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج میں تھوڑا سا ڈھیلا کر دیا اور کہا، تخفیف کر دیا، ہلکا کر دیا۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر اپنے تم دعوے میں سچے ہو تو پورے قرآن کو لا دو۔ جب یہ نہ لا سکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، تو تم جو ہے نا اس کے مثل 10 سورہ کو لے کر کے آؤ۔ کفار مشرکین کو اللہ نے کیا کہا، چلو اب پورے قرآن کو اگر تم نہیں لا سکتے ہو نا تو چلو اب تم 10 سورہ پاک کو لے کر کے آ جاؤ، ہے نا۔ تو جب یہ کفار مشرکین 10 سورہ پاک کو لانے سے بھی عاجز رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرط میں اس چیز میں بھی تھوڑا سا ڈھیلا کر دیا، تخفیف کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب تم کوئی ایک صورت بھی نہیں لا سکے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، چلو ٹھیک ہے تم یہ بھی نہیں لا سکے تو اس کے مثل ایک آیت کو تو لے کر کے آ جاؤ، اس کے مثل جو ہے نا اس کے مثل ایک آیت کو لے کر کے آ جاؤ۔ جب یہ کفار مشرکین اس سے بھی عاجز ہو گئے ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دعویٰ کیا کہ تم قرآن مقدس کے مثل پوری کتاب لے کر کے آ جاؤ، کفار مشرکین اس سے عاجز رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے جو ہے نا ڈھیلا کر دیا اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک ہے تم قرآن مقدس کو پورا نہیں لا سکتے ہو قرآن کے مثل میں کوئی دوسری کتاب، تو تم 10 سورہ پاک کو لے کر کے آؤ۔ 10 سورہ پاک کو بھی وہ کفار مشرکین نہیں لا سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے چلو ایک آیت کو بھی لے کر کے آؤ، ہے نا۔ تو پھر بھی وہ لوگ اس چیز کو نہیں لا سکے۔ چلیے یہ تمام کے تمام مکی صورتوں میں آپ کو ملے گا، ہے نا، جن میں قرآن مجید کے مثل لانے کا چیلنج کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ تم ہرگز نہیں لا سکتے، اگرچہ تم اپنی حمایتوں کو بھی بلا لو پھر بھی تم قرآن مقدس کے مثل جو ہے نا ایک آیت کو بھی نہیں لا سکتے ہو۔
چلیے آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، ہے نا، تم اپنے جو ہے نا اپنے سوا اپنے ساتھیوں کو بلا لو، اللہ کے علاوہ اپنے ساتھیوں کو بلا لو۔ دیکھیے شہید کا کئی معنی ہوتا ہے، ایک شہید کا معنی جو ہے نا گواہ کے ہوتا ہے، ایک ساتھی کا بھی ہوتا ہے، اور ایک شہید کا معنی جو ہم جو ہے نا شریعت میں کرتے ہیں، شریعت کے تعلق سے جانتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو انسان مر جاتا ہے نا وہ شہید کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو قتل کیے جاتے ہیں نا اس کو بھی ہم شہید کہتے ہیں، کیونکہ اس کے قتل ہوتے ہی اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر اس کا دے دیتا ہے۔ جب شہید مرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے اس کا اجر عطا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور سعادت حاضر ہو جاتی ہے، اور اس کے سامنے حوریں بھی حاضر ہو جاتی ہے، یا اس کی عزت و افزائی اور اس کو بشارت دینے کے لیے فرشتہ کیا ہو جاتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے شہید کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ اور اس شہید سے مراد جو ہے نا وہ یہاں پر جو شہید کہا گیا ہے، جو شریعت میں شہید کہا گیا، اس سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے کفار سے لڑتا ہو، دین کے سربلندی کے لیے، یعنی جو انسان کیا کرتا ہو، جہاد کرتا ہو، اگر اس میں انتقال کر جاتا ہے تو اسے ہم شہید کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم اپنے حمایتوں کو بلا لو، ہے نا، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم جو ہے نا حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جس چیز کو نازل کیا یہ جو ہے نا انسانوں کی طرح ہے، تو ٹھیک ہے تم اس چیز کو لا لو، تم ہرگز نہیں لا سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم ہرگز نہیں لا سکتے ہو، پوری سورت تو دور کی بات، تم ایک آیت کو بھی نہیں لا سکتے ہو، ٹھیک۔ آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا پھر اگر نہ لا سکو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر نہ لا سکو، ہے نا، اور ہم فرما دیتے ہیں کہ تم ہرگز نہیں لا سکو گے، ہے نا، اس آگ سے بچاؤ تو ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، تو تم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن کیا ہے، انسان ہے اور پتھر ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور یہی جو ہے نا جہنم کو تیار رکھا گیا، کس کے لیے تیار رکھی گئی؟ جہنم کو کافروں کے لیے تیار رکھا گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نہیں لا سکتے ہو تو ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نہ کر سکے اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے تو تم اس آگ سے، ہے نا، بچو جس کا ایندھن کیا ہے، آدمی اور پتھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں آیت نمبر 98 میں ارشاد فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ بے شک تم اور اللہ کے سوا تم جن کی بھی عبادت کرتے ہو وہ سب کے سب جہنم کا کیا ہے، ایندھن ہے۔ آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ بتوں کو اس لیے آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ مشرکین جان لے کہ جس بت کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے نا وہ بت آج کیا ہے، عاجز ہے، اور یہ واضح ہو جائے کہ جس بتوں کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ یہ بت کیا ہو جائیں گے، یہ بت جو ہے نا یہ ہمیں نجات دے دیں گے، تو وہ آج دیکھ لے کہ یہ بت کیا ہے، جہنم کا ایندھن بنا ہوا ہے، جہنم میں ہے نا، جس کو مدد کرنے والا بھی کوئی انسان نہیں۔ چلیے آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ہے نا، اور اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ خوشخبری دیجئے مومنوں کو، اور نیک خوشخبری دیجئے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ ان کے لیے باغات ہے، تجری من تحتها الانہار، جن باغات کے نیچے سے نہریں رواں دوا ہے، نہریں جاری ہیں، ٹھیک ہے نا، کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، ہے نا، جب انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو قالوا، وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ وہ لوگ کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ اس صورت سے ملتا جلتا انہیں دیا جائے گا، صورت سے ملتا جلتا، غور کریں گے، صورت سے، اندر کیا وہ الگ چیز ہے، صورت سے ملتا ہوا دیا جائے گا۔ فَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، تو ان کے لیے اس میں کیا ہے، ان باغوں میں صاف ستھری بیویاں ہیں جسے آپ حور کہہ لیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ وہ حور ایسی ہیں جو ہمیشہ کے ہمیشہ کا رہیں گے، جنت میں رہیں گے۔
اب یہاں پر دیکھیں قرآن مجید کے اسلوب کو دیکھیں کہ قرآن کا اسلوب کیا ہے۔ قرآن مقدس کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن مجید ترغیب کے بعد ترغیب دیتا ہے اور ڈرانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے، تاکہ جب کسی چیز سے انسان کو ڈرایا جائے نا تو وہ متنبع ہو جاتا ہے، پھر اس کو اب ترغیب دی جاتی ہے کہ تم ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، اب ایسا مت کرو، لہٰذا اگر صحیح کام کرو گے تو تمہیں ثواب دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ترغیب دیتا ہے، ترغیب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ترغیب دیتا ہے نا، پھر ڈرانے کے بعد جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو خوشخبری دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ذکر کرتا ہے۔ اس سے پہلے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو دوزخ کے دائمی عذاب سے ڈرایا تھا، جسے ابھی پہلے ہم نے پچھلے سنڈے کو ہم نے پڑھا، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی آپ ایمان والوں کو جنت اور جنت کے پھلوں اور پاکیزہ بیویوں اور ان نعمتوں کے بارے میں بتا دیجئے، خوشخبری دے دیجئے جو نعمت کیا ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 3 چیزوں کا ذکر خصوصی طور پر کیا ہے۔ ایک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ باغات مومنوں کے لیے کیا ہے، باغات ہے، جنت ہے نا۔ دوسری صورت کیا ہے، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ پھر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رزق دیا ہے نا، پھل دیا ہے، رزق دیا ہے۔ تو اب دیکھیں عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، انسان کی بنیادی طور پر 3 چیز کارگر ہوتی ہے۔ جب انسان کہیں پر آتا ہے نا تو پہلے 3 چیز دیکھتا ہے۔ کیا پہلا کیا چیز دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں نا وہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں، یعنی جگہ ٹھیک ہے کہ رہائش دیکھتا ہے نا۔ دوسری چیز کیا دیکھتا ہے، انسان جو ہے نا طعام یعنی کھانے کو دیکھتا ہے نا، انسان کی زندگی کے لیے کھانا کیا صحیح ہے۔ اب انسان کی زندگی کو صحیح معنوں میں گزارنے کے لیے انسان کے لیے کیا ہے، نکاح کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بنیادی طور پر یہ رہائش، طعام اور نکاح انسان چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ تینوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا اس آیت پاک میں کہ اے نبی آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو تیار رکھا ہے، اس میں پھل ہے، اور ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے جو ہے نا صاف ستھرا بیویاں ہیں، ازواج مطہرہ۔ یہ 3 چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اب دیکھیں یہاں پر دیکھیں کہ اگر کسی نعمت کے ساتھ اس کے زوال کا اگر خطرہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ تمام کے تمام چیز ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی، ہے نا، یہ تمام کے تمام چیز ایسی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کوئی چیز اگر ختم ہونے والی ہو نا اور ہمیں معلوم ہو جائے تو انسان صحیح معنوں میں جو ہے نا اس سے لطف اندوز نہیں ہو پاتا ہے۔ صحیح معنوں میں کیا انسان جو ہے نا، صحیح معنوں میں انسان جو ہے نا اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے، اس لیے کہ انسان ہمیشہ سوچتے رہتا ہے، انسان ہمیشہ سوچتے رہتا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں نا وہ کیا ہوگا، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو جنت میں یہ تمام چیز دے گا، جنت بھی دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، نہریں بھی عطا فرمائے گا، اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صاف و شفاف جو ہے نا، پاک صاف ستھرا جو ہے نا بیویاں اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں ایسی ہوں گی نا جو کبھی ختم ہونے کو نہیں ہے، کبھی فنا ہونے کو نہیں۔ لہٰذا یہ تمام کے تمام چیزیں اگر انسان کو ملے گا نا تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ انسان وہ کما حقہ اس سے لطف اندوز ہو پائے گا۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، جنات کا لفظ ارشاد فرمایا ہے نا، انا لہم جناتین، کیا جنت کئی ایک ہے یا کئی ہے؟ تو دیکھیے جنت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جنت جو ہے نا کل کے کل 7 ہے نا، لیکن جنت کے درجہ 100 ہے، میں آگے بتاؤں گا، لیکن جنت کا جو ہے نا یہ جنت 7 ہے۔ وہ پہلا نمبر پہ ہے جنت الفردوس، دوسرے نمبر پر جنت عدن، تیسرے نمبر پہ جنت النعیم، چوتھے نمبر پر دار الخلد، 5ویں نمبر پر جنت الماوا، 6ٹھے نمبر پر دار السلام، 7ویں نمبر پہ علیین، ٹھیک ہے نا۔ یہ 7 ہے جو جنت ہے، اور یہ جنت کے ساتھ، یہ جنت جو ہے نا 7 طریقے کی ہے، ٹھیک۔ آپ دیکھیں یہاں پر صحیح بخاری کی ایک حدیث پاک سن لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا ان کا چہرہ جو ہے نا 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور یہ لوگ جو ہے نا نہ جنت میں تھوکیں گے، نہ ناک سے جو ہے نا کچھ غلط چیز نکالیں گے، نہ ہی وہ ہوا خارج کریں گے۔ ان کے برتن جنت میں سونے کے ہوں گے، اور ان کے جو ہے نا کنگھے، جس سے ہم جو ہے نا کنگھی کرتے وہ کنگھی یہ سونے کے بھی ہوں گے اور چاندی کے بھی ہوں گے،
اور اس میں عود کی خوشبو ہوگی، اور جو ان کا پسینہ ہوگا نا یہ پسینہ مشک کی طرح ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور ہر جنتی کو 2 بیویاں ملیں گی، ہے نا، اور ان بیویوں کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ ان کے پنڈلیوں کا مغز گوشت کے پار سے نظر آئے گا۔ یہ پنڈلی، ایمان پنڈلی ہے نا، تو اس کا گوشت جو ہے نا یہ دور ہی سے نظر آنے لگے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے درجات کو بتایا کہ کئی جنتیں ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث میں نے بیان کر دیا کہ جو ہے نا جنت 7 ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں آپ، حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہے۔ اور فردوس یہ سب سے اعلیٰ درجہ کا جنت ہے۔ بس جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو نا جب دعا میں، تو کہو اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں جنت الفردوس عطا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ اس کے نیچے کیا ہے، نہریں جاری ہیں، ہے نا۔ تو نہریں جاری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایسی جنات ہے جس کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں۔ دریا بہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باغات کا ذکر کیا ہے نا، اور اس کے نیچے دریا جاری ہے، تو اس کا مطلب، اس کا معنی یہ ہے کہ دریا کے دونوں کناروں میں جو ہے نا یہ درخت لگے ہوئے ہیں، دونوں کناروں پر درخت لگے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں کوئی لمبی نہر زمین میں کھودی گئی، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی ان کو باغات سے کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا ہے نا۔ تو اس کا مطلب کیا دیکھیں، امام حسن بصری نے روایت کی کہ جنتی کو ایک پیالہ دیا جائے گا، وہ اس میں سے کھائے گا، پھر اس کو دوسرا اسی طریقے کا پیالہ دیا جائے گا، وہ کہے گا یہ تو پہلے ہی کی طرح ہے، لیکن جب وہ کھائیں گے تو فرشتے کہیں گے تم تو کھاؤ تو صحیح۔ تو جب جنتی اس کو کھائیں گے تو ان کا رنگ کیا ہوگا، ایک ہوگا، لیکن ذائقہ کیا ہوگا، مختلف ہوگا۔ حاکم نے مستدرک میں حضرت ثوبان سے مرفوعاً روایت کیا کہ اہل جنت میں سے کوئی شخص جب پھل توڑے گا، جب ایک پھل توڑے گا نا، جب تک اس کو کھائے گا نا، جب پھل توڑ کر کے دوسرا کھائے گا، اتنے دیر میں اس پھل کی جگہ دوسرا پھل کیا ہو جائے گا، جنت کے درخت پر تیار ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کے پھل جو ہے نا یہ شکل و صورت میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہے، دنیا کے جو پھل ہیں اس کے پھلوں کی طرح ہے، تاکہ جنتی ان کی طرف راغب ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے ہم نے پہلے آپ کو ایک مرتبہ دیکھ لیا، اب ہم بھیڑوں میں بھی اگر ہم کہیں بھی چلے جائیں، اگر آپ کو دیکھ لیں گے نا تو ہماری دلی خواہش ہوگی کہ وہ انسان میرا جان پہچان کا ہے، چلو اس سے ملو۔ ظاہر سی بات ہے دنیا میں جو ہم پھل کھاتے ہیں یہ پھل جو ہے نا، اگر اس کے مثل اگر جنت میں پھل دیا جائے تو ظاہر سی بات انسان فوراً دوڑ کے جائے گا کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہم جنت میں دنیا میں کھاتے تھے، چلو اس کو کھا لیں۔ جب وہ کھائیں گے تو اس کا رنگ ایک ہوگا، کلر ایک ہوگا، لیکن جب کھائے گا تو اس کے ذائقہ کیا ہوں گے، الگ ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں یہ حکمت بہت ہے، بہت تعجب ہوگی، اس انسان کو خوشی ہوگی کہ صورتاً کیا ہے، ایک ہے، لیکن ذائقہ کے اعتبار سے کیا ہے، الگ الگ ہے۔ آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے باغات میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ فرمایا کہ باغات میں جنت میں کیا ہوگا، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ہے نا۔ تو اس کا مطلب کیا دیکھیں، پاکیزہ بیویاں کا مطلب کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جب جنت میں جو حوریں ہوں گی نا، وہ حوریں نجاست سے پاکیزہ پاک ہوں گی، یعنی وہ نجاست بھری نہیں ہوں گی۔ مجاہد سے روایت ہے کہ وہ پیشاب و پخانہ اور منی سے پاک ہوگی، منی جس سے انسان کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے۔ اور مجاہد نے اسی طریقے کی روایت کی کہ وہ حیض سے بھی پاک ہوگی، بول و براز سے بھی پاک ہوگی، ناک سے نکلنے والی گندگی سے بھی پاک ہوگی، تھوک سے بھی پاک ہوگی، منی سے بھی پاک ہوگی، اور بچہ پیدا کرنے سے بھی کیا ہوگی، پاک ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ سب چیزیں کیا ہوں گی، جنت میں نہیں ہوگی۔ ہاں حوریں ملیں گی لیکن وہاں پر بچے کی پیدائش نہیں ہوگی، وہاں پر بول و براز پیشاب و پخانہ نہیں ہوگا، وہاں پر منی کا خروج بھی نہیں ہوگا۔ چلیے، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ادنا درجہ کا جو جنتی ہوگا نا، جس کے جنتی ہوگا اس کے 80,000 خادم ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی، ہے نا۔ 2 دنیا کی عورتیں ہوں گی اور 70 جو ہے نا آخرت کی ہوں گی۔
چلیے، امام ابن ابی حاتم نے اپنی اسانید سے یہ روایت کیا کہ اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے والے انبیاء کرام کی امتی تھے، ان کے بارے میں اہل کتاب میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے ابو القاسم، آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اہل جنت کھائیں گے اور پئیں گے؟ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ایک جنتی شخص کو ایک جنتی انسان جو ہوگا وہ کھائے گا بھی اور پیے گا۔ تو وہ اس انسان نے کہا کہ جو شخص کھاتا اور پیتا ہے نا، تو وہ رفع حاجت کرتا ہے، یعنی پیشاب و پخانہ کرتا ہے۔ جب کھاتا ہے تو پیشاب و پخانہ کرتا ہے، اور وہ جنت کیا ہے؟ پیشاب و پخانہ سے پاک ہے، وہاں نجاست نہیں ہوگی۔ تو جب نجاست نہیں ہوگی تو وہاں وہ جنتی انسان کھائے گا پیے گا، تو جب کھائے گا پیے گا تو پیشاب و پخانہ کہاں کرے گا؟ یہ تو شیطانی وسوسے کے تحت ہوتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی رفع حاجت یعنی پیشاب و پخانہ جو ہے نا، ایک پسینہ کے مادھیم سے نکلے گی، جس سے جب جو پسینہ کیا ہے؟ مشک کی خوشبو کی طرف مہکے گی، اور پسینہ آنے کے بعد جب پسینہ انسان کو چل جائے گا نا، تو اس کا پیٹ کیا ہوگا؟ پورا کا پورا خالی ہو جائے گا۔ پتہ کیا چلا کہ انسان جو ہے نا جنت میں طرح طرح کی جو چیزیں کھائے گا نا، اور طرح طرح کی چیزیں جب کھائے گا نا، تو وہ جو بول و براز کا جو معاملہ ہے، پیشاب و پخانہ کا معاملہ ہے، یہ پیشاب و پخانہ کیا ہوگا؟ انسان کے پسینہ کے مادھیم سے نکل جائے گا، اور جب پسینہ کے مادھیم سے نکلے گا نا، تو وہ پسینہ مشک سے بھی زیادہ کیا ہوگا؟ خوشبودار ہوگا۔ چلیے آگے دیکھیں، ایک اور حدیث دیکھ لیں، حضرت سعید بن عامر بن حزیم نے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر اہل جنت کی بیویوں میں سے کوئی عورت جنت میں جھانکے، ہے نا، تو تمام روئے زمین مشک کی خوشبو سے بھر جائے اور سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے، اتنی خوبصورت جنت کی بیویاں ہوں گی۔ اب یہاں پر کچھ باتیں میں بتاؤں۔ حضرت ام سلمہ کی ایک بہت لمبی حدیث ہے، میں اس میں سے جو ہے نا تخلیصاً میں کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ تخلیصاً کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہے نا، عرباً اتراباً کی تفسیر فرمائے، تو آپ نے فرمایا کہ جو عورتیں دنیا میں بوڑھی ہو کر کے فوت ہوں گی نا، اور ان کے بال جو ہے نا سفید ہو چکے ہوں گے، وہ کمزور ہو چکی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑھاپے کے بعد جب وہ جنت میں بھیجے گا نا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو دوشیزہ بنا کر کے بھیجے گا، یعنی ایک دم کیا بولتے ہیں نا، نوجوان لڑکی بنا کر کے اٹھائے گا، ہے نا، اور وہ اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوگی، اور سب ایک عمر کی ہوں گی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا دنیا کی عورتیں افضل ہوں گی یا حور عین یعنی جنت کی حور افضل ہوگی؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی عورتیں جو ہے نا، یہ جنت کی حوروں سے بھی کیا ہوگی؟ افضل ہوگی۔ ام سلمہ نے کہا، یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، اس لیے کہ دنیا کی عورتیں نماز بھی پڑھتی تھی، روزہ بھی رکھتی تھی، حج بھی کرتی تھی، اس وجہ سے جنت کی حوروں سے بھی کیا ہوگی؟ دنیا کی عورتیں زیادہ بہتر ہوں گی۔ چلیے، اور ام سلمہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہماری بعض عورتیں دنیا میں 2 عورتوں سے نکاح کرتی ہیں، اور بعض 3 عورتوں سے نکاح کرتی ہیں، بعض 4 سے نکاح کرتی ہیں، بعض عورتیں دنیا میں 2 شوہروں سے نکاح کرتی ہے، بعض جو ہے نا 3 شوہروں سے نکاح کرتی ہیں، بعض 4 شوہروں سے نکاح کرتی ہیں، مطلب ایک شوہر کے انتقال کے بعد دوسرے شوہر سے، دوسرے کے انتقال کے بعد تیسرے شوہر سے انتقال کرتی ہے، تو پھر وہ عورت جنت میں کس شوہر کے ساتھ نکاح کرے گی؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ، اس عورت کو اختیار دیا جائے گا، ہے نا، جس خاوند کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوا ہوگا دنیا میں، اس کو اختیار کرے گی اور کہے گی، اے میرے رب، میں اس خاوند کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شوہر کے ساتھ اس عورت کو رکھ دے گا۔ اب دیکھیے، جس عورت نے دنیا میں متعدد نکاح کیے ہو، وہ آخرت میں کس شوہر سے نکاح کرے گا؟ سوال۔ تو دیکھیے، جس عورت نے دنیا میں نکاح کیا ہو نا، وہ 2 طریقے کی عورت ہوتی ہے، ایک وہ عورت جو طلاق شدہ ہو، ایک وہ عورت جس کا شوہر مر گیا۔ جو عورت طلاق شدہ ہو، ہے نا، مان لیے کہ زید سے، مان لیے کہ کسی مرد سے کسی عورت نے شادی کی، پھر اس مرد نے اس کو طلاق دے دیا، پھر اس عورت نے جا کر کے دوسرے سے شادی کر لی، پھر اس شوہر نے اس کو طلاق دے دیا، پھر یہ جا کر کے آپ سے شادی کر لی، آپ نے بھی طلاق دے دیا،
پھر وہ چوتھے مرد سے جب شادی کر لیا تو ایسی صورت میں جو ہے نا قیامت کے دن جب اس کا جنت میں جب اس کا نکاح ہوگا نا تو وہ کس سے ہوگا؟ اسی شوہر سے جو آخری شوہر ہے، جو طلاق جو مرد جن لوگوں نے طلاق دیا وہ اس کا شوہر نہیں بنے گا، جس کے نکاح میں وہ انسان تھی اور اس کے نکاح میں رہ کر کے مری نا، وہی کیا ہوگا؟ اس کا شوہر ہوگا۔ ایک صورت یہ ہوئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کا شوہر مر گیا ہو، تب وہ عورت دوسرے سے نکاح کرتی ہے، پھر وہ شوہر انتقال کر گیا ہو، پھر وہ تیسرے شوہر سے شادی کر لی، تو پھر ایسی صورت میں عورتوں کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ پہلا شوہر جو تمہارا مر گیا تھا، پھر وہ دوسرا شوہر جو تمہارا مر گیا تھا، پھر یہ تیسرا شوہر جس کے تم نکاح میں ہو، ان تینوں شوہروں میں سے جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا، جس سے تم چاہو نکاح کرنا، اے عورت تم نکاح کر سکتی ہو۔ اچھا، بہت اب اہم ٹاپک دیکھیں، جن مردوں اور عورتوں کا نکاح دنیا میں نہ ہوا اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیے اس کا بھی مسئلہ جو ہے نا، کیا ان کا جنت میں نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو دیکھیے، جو بچہ کمسن ہو یعنی نابالغ ہو یا چھوٹا ہو، ہے نا، یا عورت بچی ہو، ہے نا، دنیاوی عمر اور جسامت پر جب جنت سے جب جو اٹھایا جائے گا نا، حشر کے لیے جب اٹھایا جائے گا تو دنیا میں جتنا عمر کا تھا، دنیا میں جتنا اس کا ڈھانچہ تھا، اسی اعتبار سے اٹھایا جائے گا۔ لیکن جب جنت میں داخل کیا جائے گا نا تو اس کی جسامت کو بڑھا دیا جائے گی اور اس کو بالغوں کی طرح جنت میں داخل کر دیا جائے گا، پھر اس کا دنیاوی عورتوں اور حوروں کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا، اور دنیاوی عورتوں میں ان عورتوں سے نکاح کر دیا جائے گا جو بچیاں بغیر شادی شدہ کے ڈیٹ کر گئی نا، ہے نا، ان عورتوں اس سے جو ہے نا اس انسان کا شادی کروایا جائے گا۔ اس عبارت کی وضاحت یہ ہے کہ جس طرح بعض کمسن بچے فوت ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے بعض کچھ جو ہے نا کمسن بچیاں بھی فوت ہو جاتی ہیں، اور یہ دونوں بالغوں کی طرح جنت میں داخل ہوں گے۔ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا ایک دوسرے سے نکاح کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض مردوں کا ساری زندگی نکاح نہیں ہوتا ہے نا، پھر وہ مر جاتا ہے، تو کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس کا پوری زندگی نکاح نہیں ہوتا ہے، تو پھر ان کا جو ہے نا نکاح ان ایسے مرد عورت کا ایک ساتھ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے جنت میں جو ہے نا بوڑھے مرد کوئی عورت یا مرد جو ہے نا بوڑھے ہو کر کے انتقال کرتے ہیں نا، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے نا جنت میں وہ جائیں گی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بوڑھے ہو کر کے رہیں گے، نہیں، جب وہ جنت میں ظاہر سی بات ہے قبر سے اٹھیں گی تو اسی حالت میں اٹھیں گی، لیکن جب جنت میں داخل کیا جائیں گی نا تو ان کو دوشیزاؤں کی طرح کر دی جائے گی، یعنی کیا بولتے ہیں نا اس کو، لڑکی ہے نا، باکرہ لڑکی کی طرح، یعنی ایک نوجوان لڑکی کی طرح اور نوجوان لڑکے کی طرح جو ہے نا جنت میں کر دیا جائے گا۔ جنت میں دخول کے وقت، داخل ہونے کے وقت ایسی بوڑھی عورت اور بوڑھے مرد کو جوان لڑکے اور لڑکیوں کی شکل میں بنا کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ چلیے اب یاد رکھیں، جنت میں ناپاک اور ناجائز خواہشیں جو ہے نا نہیں ہوں گی، ہے نا۔ بعض لوگ یہ بیہودہ سوال کرتے ہیں کہ مردوں کو تو حوریں ملیں گی، ہے نا، عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ معاذ اللہ۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنت میں ان کو غلام ملیں گے، ہے نا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جب مردوں کو کئی حوریں اور بیویاں ملیں گی تو عورتوں کو بھی ہے نا کئی خاوند کئی شوہر ملنی چاہیے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جنت میں جب مردوں کو کئی بیویاں بھی ملیں گی اور کئی شوہریں بھی ملیں گی تو عورتوں کو بھی تو کئی شوہر ملنا چاہیے، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، ہے نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اس قسم کی بیہودہ اور ناپاک جو باتیں ہوتی ہے نا، یہ شیطانی وسوسہ، شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور چونکہ شیطان جنت میں داخل نہیں ہوگا، جب شیطان جنت میں داخل نہیں ہوگا تو یہ ناپاک خواہشیں جنت میں نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ آپ کا بیہودہ سوال اور ناپاک سوال اور غلط سوال یہ دنیا میں شیطان کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں، لیکن جنت میں شیطان ہوگا ہی نہیں تو وہاں پر سوال و جواب کیسا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں میں آپ کے ذہن کو قریب کروں، جب ایک دنیا میں ایک انسان یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے باپ کئی ہوں، ایک انسان یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے باپ کئی ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے کئی باپ ہو تو اس کو بھی یہی نہیں سوچنا چاہیے کہ عورتوں کے کئی خاوند شوہر ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے آپ یہ سوچیں گے، ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارے جو ہے نا باپ کئی ہوں، کبھی نہیں سوچیں گے۔ جب ہم دنیا میں نہیں سوچ سکتے ہیں کہ ہماری ماں صرف ایک ہو، باپ کئی نہ ہو، ہمارے باپ بھی ایک ہو، ہمارے باپ کئی نہ ہو، جب ہم دنیا میں جب اس چیز کو سوچ رہے تو آخرت میں کیوں نہیں سوچیں گے؟ جب دنیا میں ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے باپ کئی ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں چاہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے جب اس دنیا میں نہیں چاہیں گے تو آخرت کے بارے میں کیسے چاہیں گے؟ اور یاد رکھیں، جنت میں انسان کی ہر خواہش کو پوری کی جائے گی،
لیکن ناپاک اور ناجائز خواہش کو پوری نہیں کی جائے گی، ہے نا، وہاں اس کے دل میں ناجائز خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی۔ فرض کیجئے کوئی شخص یہ خواہش کرے کہ جنت میں، ہے نا، داخل کر کے شیطان کو، اس کو نبیوں اور رسول سے اونچا مقام کر دیا جائے، ہے نا، حالانکہ ایسا ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ محال ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو اسی طریقے سے جنت میں ایک عورت کو کئی شوہر نہیں مل سکتے۔ جب دنیا میں ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے باپ کئی ہو، تو ہم آخرت میں بھی نہیں چاہیں گے کہ عورتیں ایک ہو اور اس کے خاوند کئی ہوں۔ بس اللہ تبارک درس قرآن کا کلاس مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب النار